ناظرین، ہر انسان خواب دیکھتا ہے، خاص طور پر جب وہ جوان ہوتا ہے۔ اس میں جوش ہوتا ہے، کچھ نیا کرنے کا جوش۔ کیا ہو کہ آپ ایک خواب دیکھیں اور اس خواب کو پورا کرتے کرتے آپ کا یہ خواب آپ کی زندگی کا سب سے خوفناک واقعہ بن جائے۔ جی ہاں، آج میں جو آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ ایک حقیقی زندگی پر مبنی ہے جسے سن کر آپ کا دل دہل جائے گا۔ یہ کہانی ہے 6 نوجوان 13 سے 16 سال کی عمر کے لڑکوں کی، جو ایڈونچر کرنا چاہتے تھے، اپنی بورڈنگ اسکول سے بھاگ کر ایک دن کے لیے سیر و تفریح پر جانا چاہتے تھے، لیکن تقدیر نے انہیں ایسی جگہ پہنچا دیا جہاں سے واپسی کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے 1965 میں اوشنیا کا ایک چھوٹا سا ملک ٹونگا میں۔ یہاں ایک بورڈنگ اسکول کے 6 لڑکے اپنی روزمرہ کی بورنگ زندگی سے تنگ آ چکے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی دن سمندر کی سیر و تفریح کی جائے، کیونکہ ان کے اسکول کے پاس ایک سمندر تھا جہاں وہ اکثر کنارے پر بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے۔ اس سمندر کے قریب ایک مچھوارا بھی رہتا تھا جو اپنی پرانی کشتی میں مچھلیاں پکڑنے جایا کرتا تھا۔ یہ 6 لڑکے اکثر اس کے ساتھ شرارت بھی کیا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کی کشتی کو چرا کر ایک دن کے لیے سمندر کی سیر کی جائے اور اپنے اس بورنگ زندگی میں کچھ فن کیا جائے۔ لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کا یہ خواب کس خوفناک حقیقت میں بدلنے والا تھا۔ ایک خاموش رات کو ان لڑکوں نے کشتی کے سہارے سمندر کا سفر شروع کیا۔ دلوں میں جوش تھا اور آنکھوں میں خواب، لیکن سمندر نے انہیں دھوکہ دیا۔ ایک شدید طوفان ان کے راستے میں آ گیا۔ آسمان پر بادل گرج رہے تھے اور سمندر کی لہریں اب وحشیانہ ہو چکی تھیں۔ کشتی ہچکولے کھانے لگی اور لڑکے اپنی جان بچانے کی جدوجہد کرنے لگے۔ ان کے دلوں میں اب صرف ایک سوال تھا، ہم کیسے بچیں گے؟ اچانک ایک زوردار لہر نے کشتی کو ہلا کر رکھ دیا اور وہ بچے خوف سے بے ہوش ہو گئے۔ 2 دن کے بعد لڑکے بے ہوشی کی حالت میں ساحل پر جا پہنچے۔ ان کے سامنے ایک ویران جزیرہ تھا، کوئی انسان، کوئی پناہ اور نہ ہی کوئی نشان حیات۔ ان کے پاس نہ کھانا تھا، نہ پانی اور نہ ہی بچنے کا کوئی راستہ، اور ان کی کشتی بھی مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ یہ جزیرہ ان کا نیا قید خانہ بن چکا تھا اور وہ یہاں خود پھنس چکے تھے، اور ان کی ایک نادان سی شرارت ایک بھیانک حقیقت میں بدل چکی تھی۔ یہ وہ دنیا تھی جسے انہوں نے اپنی مرضی سے چنا، لیکن اب اس سے نکلنا ناممکن لگ رہا تھا۔ شروع کے دنوں میں لڑکے جزیرے کے ہر کونے کو تلاش کرتے رہے۔ انہوں نے امید کی کہ شاید کوئی آ کر انہیں بچا لے گا، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے ان کی امیدیں دم توڑنے لگیں۔ بھوک، پیاس اور خوف ان کے دلوں پر قبضہ جماتا گیا، اور جنگل کے وحشیانہ ماحول میں بقا کی جنگ شروع ہو گئی تھی۔ وہ پھلوں کو چھلکے سمیت کھا لیتے تھے، مچھلیاں اور جو کچھ بھی انہیں مل سکتا تھا وہ کھا لیتے تھے۔ ان لڑکوں میں ایک لڑکا پیٹر تھا جو ان سب سے ذرا سمجھدار تھا۔ وہ ان سب کو ایک ساتھ رکھنے کی کوشش کرتا رہتا تھا، لیکن بھوک اور خوف نے ہر کسی کے صبر کا امتحان لیا۔ وہ اونچی اونچی چٹانوں پر چڑھتے اور مدد کے لیے پکارتے، اور ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے حادثے ہوتے رہے۔ کبھی کوئی بیمار ہو جاتا تو کبھی کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی۔ اسی طرح سے وقت گزرتا گیا اور وہ اسی طرح جینا سیکھتے رہے۔ ان کی امیدیں آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگیں اور انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اب جو بھی ہے اسی طرح سے ہمیں اپنی زندگی گزارنی پڑے گی۔ 15 ماہ گزر چکے تھے۔ کچھ نے امید چھوڑ دی اور کچھ ابھی بھی اس امید پر تھے کہ وہ زندہ بچ جائیں گے۔ لیکن پھر ایک دن قسمت نے ایک بار پھر ان پر مہربانی کی۔ ایک کشتی سمندر میں گھومتے ہوئے اس ویران جزیرے کے قریب پہنچی۔ ان لڑکوں کو دیکھ کر ملا حیران رہ گیا۔ انہوں نے اپنی کہانی سنائی کہ وہ کیسے بھاگے اور ان کے ساتھ کیا ہوا۔
یہ وہ لمحہ تھا جس کا انہیں 15 ماہ سے انتظار تھا۔ انہیں آخرکار بچا لیا گیا، مگر ان کے دلوں میں وہ خوفناک یادیں ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکی تھیں۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ خواب دیکھنا ضروری ہے، لیکن کبھی کبھی خواب خوف میں بھی بدل سکتے ہیں۔ ان لڑکوں نے ایک خواب دیکھا تھا، مگر وہ ایک ایسی آزمائش میں مبتلا ہو گئے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ایک انسان خواب دیکھنے کی ہمت رکھ سکتا ہے تو اس خواب کو پورا کرنے کے لیے جو بھی حالات ہوں اس کا ہمت سے سامنا کرنا چاہیے، پھر آپ کو آپ کی منزل ضرور مل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری مزید ایسی سنسنی خیز اور سچی کہانیاں ملتی رہیں۔ اگلی بار پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔